وبرکاتہ۔ صدیقی صاحب آپ ہاتھ ہلا کے بتا دیں کہ آواز بالکل کلیئر ہے میری؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، مجھے ہمارے سیکریٹری اطلاعات اور میڈیا کی نظامت کے سربراہ نور اللہ صدیقی صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اطلاع کی ہے کہ پورا قومی میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جملہ نمائندگان، ان کی بہت بھرپور شرکت ہے، اور سب نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ اپنی تاریخی کمٹمنٹ کے مطابق آج اسی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور شرکت کی ہے۔ میں اس موقع پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جملہ معزز نمائندگان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ڈھیروں سلام اور اپنی دعائیں اور اپنا پیار ان کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ یہ ویڈیو کانفرنس پر آج کی گفتگو پریس کانفرنس کے موقع پر میری ہونا تھی، اس کے ہر ممکن انتظامات کیے، مگر میں چونکہ کینیڈا میں نہیں ہوں، اس وقت بیرون ملک سفر پہ ہوں، اور صوبہ اتفاق کے سگنلز اور جو وائی فائی جس جگہ پر میں ہوں سفر میں، اس پہ سگنلز اور وائی فائی کا مؤثر انتظام نہیں ہو سکا، اور ویڈیو لنک پر گفتگو ممکن نہیں رہی۔ آڈیو گفتگو کے لیے سگنلز اویلیبل تھے، تو پھر میں نے ان کو اطلاع کی کہ اسی پر میں گفتگو کر لیتا ہوں۔ بار دیگر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جملہ معزز نمائندگان کی آمد پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ اس دیرینہ تاریخی مخلصانہ کمٹمنٹ پر انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 15 جون ہے، اور پرسوں 17 جون 2014 کی یاد تازہ ہوگی، اور 7 سال ہو جائیں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں شہیدوں کے خون کو بہے ہوئے، اور ان کے مظلوم بچوں کو، جن میں ہماری بیٹی بسمہ باجی بھی بیٹھی ہے، تنزیلہ شہید کی بیٹی اور شازیہ شہید کی بھتیجی آپ کے سامنے سٹیج پر بیٹھی ہے، اور اس طرح 14 شہیدوں کے پسماندگان، ان کے یتیم بچے بچیاں، ان کے بیوگان 7 سال سے اس ظلم کے لیے انصاف کے حصول میں در بدر دھکے کھا رہے ہیں، اور آج تحریک انصاف کی حکومت ہے، مگر تحریک انصاف کی حکومت میں بھی انصاف کا دروازہ کھلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور دور دور تک انصاف کی راہ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس کیسے شروع ہوا اور آج کہاں پر کھڑا ہے۔ آپ سب اس موقع کے گواہ ہیں کہ 14 لوگوں کو بے دردی سے شہید کر کے غلط ایف آئی آر درج کرائی گئی، پھر غلط تفتیش کی گئی، ہم نے احتجاج کیے، اور تاریخی احتجاجات اور دھرنوں کے نتیجے میں
دوبارہ نئی FIR درج ہوئی، پھر احتجاج کرتے رہے 2-2.5 سال تک۔ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ عدالت کے ذریعے وصول ہوئی، پھر احتجاج کرتے رہے سال ہا سال، اور سپریم کورٹ میں پھر ہماری بیٹی بسمہ باجی اپیئر ہوئی درخواست لے کر۔ میں نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان خود کر رہے تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا بسمہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ دست شفقت رکھتے ہوئے کہ میرے بیٹے، آپ تعلیم پر توجہ دیں، انصاف فراہم کرنا آپ کو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو انصاف ملے گا۔ اس لارجر بینچ کے سامنے خود میں نے دلائل دی، سارے ملک کو معلوم ہے، پھر ہمارے وکلاء کی ٹیم نے بھی دلائل دی ہے، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے متفقہ طور پہ اس امر کو تسلیم کر لیا کہ نئی JIT کا بنایا جانا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی صحیح تفتیش اور انصاف کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ وہاں میں نے اسٹیبلش کر دیا تھا اور ہمارے لائر نے قانونی نکات سے یہ بات واضح کر دی تھی کہ پہلے کی جانے والی تفتیش میں 87 زخمی، یہ جن کی بیوگان، جن کی مائیں، جن کی بہنیں، بیٹیاں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، ان زخمیوں میں سے ایک شخص کی بھی گواہی ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی۔ یہ کیسی تفتیش ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ اور 14 شہیدوں میں سے ایک شہید کے وارثوں میں سے بھی یا عزیز اعزاء و اقارب میں سے کسی کی شہادت قلم بند نہیں کی گئی۔ یہ کیسی تفتیش ہے؟ جب یہ حقائق سامنے آئے تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کی ضرورت کو تسلیم کیا اور اپنا آرڈر پاس کیا، جس کے نتیجے میں حکومت پنجاب نے حسب ضابطہ نئی JIT بنائی، جس کے سربراہ AD خواجہ بنے۔ یہ وہ مطالبہ تھا جو ہم 2014 کے دھرنے کے زمانے سے پیش کر رہے تھے کہ غیر جانبدار JIT بنے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش کرے۔ خیر 5.5 سال کی تگ و دو کے بعد وہ JIT بنی، ہم اس میں اپیئر ہوئے، 250 یا 250 کے قریب افراد نے اپنی شہادتیں قلم بند کروائیں۔ میں یہ بات ریکارڈ پر بتانا چاہتا ہوں، 87 افراد ہماری جانب سے جو AD خواجہ صاحب کی سربراہی میں بنی ہوئی JIT کے آگے اپیئر ہوئے، جن کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور 150 کے قریب ملزمان کی طرف سے افراد اپیئر ہوئے۔ تمام ملزم، یعنی نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب تک کی شہادتیں لے لی گئیں، ان کے بیانات بھی قلم بند ہو گئے، اور تمام باقی پولیٹیکل لیڈرز، پولیس کے لیڈرز، بیوروکریٹس، افسران، ملازمین، SSP سے لے کے پولیس کنسٹیبلز تک، یعنی 250 سے 250 کے درمیان افراد کے بیانات دونوں طرفوں سے قلم بند ہوئے۔ تفتیش کمپلیٹ ہو گئی، اب اس کی رپورٹ چالان کی صورت میں سبمٹ ہونا تھی عدالت میں، تاکہ پوری جامع تفتیش کے بعد کارروائی آگے بڑھ سکے۔ اس وقت جب تفتیش مکمل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کے بیان بھی قلم بند ہو گئے، جب وہ سبمٹ ہونے والی تھی تو ایک کانسٹیبل، سوچنے کی بات، جسٹ اے سنگل کانسٹیبل جو ملزمان میں سے تھا، خود ملزم تھا، اس نے ایک درخواست دی اور اس کی درخواست پر اس JIT کے تشکیل کے آرڈر کو معطل کر دیا گیا اور اس رپورٹ کو عدالت میں چالان کے سبمٹ کرنے سے روک دیا گیا۔
ایک ملزم کانسٹیبل کی درخواست میں اتنی طاقت ہے، اور اس دھرتی پر 14 شہید جن کے خون بہ گئے اور 100 زخمی جو گولیوں سے جن کے جسم چھلنی ہو گئے، ان کے خون کے قطرے میں وہ طاقت اور تاثیر نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ہم پھر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ کا پھر ایک لارجر بینچ بنا کہ جو جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے آرڈر کے نتیجے میں بنی تھی، وہ سپریم کورٹ سے ایک ماتحت عدالت نے ایک کانسٹیبل کی درخواست پر معطل کر دی ہے۔ اس کی رپورٹ اور چالان عدالت میں سبمٹ ہونے سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پھر دلائل سنے، ہمارے موقف سے ایگری کیا اور آرڈر کیا کہ واپس ہائی کورٹ میں جائیں، وہی بینچ یا اس سے بڑا بینچ سنے، مگر ترجیحاً 3 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے، یہ سپریم کورٹ نے کہا، تاکہ جے آئی ٹی بحال ہو۔ وہ فیصلہ جے آئی ٹی کے بحال کرنے کا ہوتا ہے یا نہیں، مگر 3 مہینے میں فیصلہ ترجیحاً کیا جائے۔ آج وہ 3 مہینے کی جو ہدایت دی گئی تھی، اس کیس کو بھی 16 مہینے گزر چکے ہیں۔ 16 مہینے۔ تاریخیں، ابھی ایک نظام ہے، قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اسٹے آرڈر برقرار ہے، اور کیس ایک قدم آگے حصول انصاف کی طرف بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ سانیہ ماڈل ٹاؤن میں مظلوموں، شہیدوں کے انصاف کے لیے اس ملک کے 3 بڑے اشخاص نے وعدہ کیا تھا۔ سب سے پہلا وعدہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے مجھ سے کیا تھا کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف آپ کو مل کر رہے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جھٹک کر وعدہ کیا تھا آپ کو انصاف ملے گا، میں کمٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے اس بسما بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا، بیٹے آپ آج کے بعد فکر نہیں کریں گے، ہم نے ذمہ داری لے لی، آپ ہمارے پاس آ گئے، آپ تعلیم پر توجہ دیں، آپ کو انصاف مل کے رہے گا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے شخص جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، عمران خان صاحب، جنہوں نے وعدہ تو کیا، میرے ساتھ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے احتجاجوں میں شرکت کی تھی، اس کا نعرہ بلند کیا تھا، مطالبے میں ہم آواز ہو کر مطالبہ کیا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں ان 3 آفیسز سے بڑا بھی کوئی اور آفس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اور کوئی بڑا آفس نہیں ہے۔ تینوں کے وعدے اور تینوں اشخاص نہیں ہوتے، انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، مگر آج 7.5 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، انصاف ملنا تو دور کی بات ہے، اس کا دروازہ بھی نہیں کھلا ابھی تک۔ جہاں ہم قاتلوں کے دور حکومت میں کھڑے تھے، وہاں آج اس دور حکومت میں وہیں کھڑے ہیں۔ کورٹ میں ہمارا کیس، آپ اندازہ کریں، ایک وقت تھا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہماری 60 کے قریب شہادتیں یعنی گواہیاں ہو چکی تھی، 60 کے قریب۔ پھر ایک قانونی تکنیکی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کیس ڈی نوو ہو گیا، سکھیرا صاحب نے جوائن کر لی تفتیش، کچھ اور ملزمان نے عدالت میں آ گئے تو عدالت نے اس کو واپس 0 پر پہنچا دیا، ساری کاروائی کا عدم ہو گئی۔ یہ قانونی طریقہ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ پھر جب دوبارہ سکوئر 1 پہ آئے تو آج 7 سال بعد صرف مستغیث، یہ جو آپ کے سامنے جواد حامد بیٹھے ہیں مدعی اس مقدمہ کے، صرف ان کی گواہی ہوئی ہے۔ اگلا سٹیپ ابھی تک ملزمان کے وکیلوں نے ان پر جرا بھی نہیں کی، اور باقی 80 لوگوں کی گواہیاں تو پھر بعد میں ہوں۔ کیس سکوئر 1 پہ 0 پہ کھڑا ہے اور 7 سال بیت گئے۔
یہ اس ملک کا نظام انصاف ہے، یہ اس ملک کا نظام قانون ہے. اور دوسری جی آئی ٹی کی تفتیش کی صورتحال پہلے واضح کر چکا ہوں. ہمارے پاس جتنے شواہد تھے، ثبوت تھے، جو ڈیٹا تھا، جو ریکارڈز تھے، جو کچھ تھا، جو ہم کسی عدالت میں کسی ادارے میں جمع نہیں کروا پائے تھے اور نہ جمع کروا رہے تھے، اس کو تفتیش کے مرحلے پر جی آئی ٹی کو ہی دینا تھا. ہم نے وہ ساری دستاویزات تفتیش کے دوران اے ڈی خواجہ صاحب کی سربراہی میں بننے والی جی آئی ٹی کو دے دی، ریکارڈ دے دیے، ڈیٹا دے دیا، جو کچھ ہمارے پاس تھا سارا ان کے سپرد کر دیا. سب کچھ جب ان کے سپرد ہو چکا اور اب وہ عدالت کو تھرو پراپر چینل قانونی طریقے سے چالان کی شکل میں سبمٹ کرنے والے تھے، تو اس پر سٹے ہو گیا. آج نہ ہمارے پاس کچھ رہا، نہ وہ چالان سبمٹ ہوا، اور کیس وہیں کھڑا رہا جو 2014 اور 15 میں تھا. میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھی تھے، ہم نے مل کر جد و جہد کی تھی، وہ کبھی اپنے گریبان میں گردن جھانک کر عمران خان صاحب کبھی سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے میں ان شہیدوں کے خون کا بھی حصہ ہو. سوچیں کبھی. ان مظلوموں نے مل کے جد و جہد کی تھی، کہیں اس جد و جہد نے آپ کو کوئی طاقت، کوئی آپ کو دفاع، کوئی حفاظت فراہم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سوچیں کبھی. آپ کئی بار چل کے یہاں مظلوموں کو انصاف دلانے پر احتجاج کرتے ہوئے، مطالبہ کرتے ہوئے چل کے آئے تھے. کبھی یاد کریں پرانا وقت. آج آپ اقتدار میں ہیں، آج حکومت ان قاتلوں کی تو نہیں ہے، وہ تو خود در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں. بلکہ انہی میں سے کچھ لوگ اپنی ضرورت کے لیے چاہیں تو چھٹی والے دن بھی دفتر لگوا لیتے ہیں. ہسپتالوں کی رپورٹیں بھی کہا جاتا ہے کہ بنوا لی ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں واویلا کیا جاتا ہے، چھٹی والے دن دفتر کھلوا لیتے ہیں. یہ تو عالم ہے ان لوگوں کا. اور جو شہید ہیں، مظلوم ہیں، جن کے لیے انصاف اور طاقت اور ان کی ہمدردی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، کیا سیاست اس چیز کا نام ہے؟ سیاست صرف لفظوں کی بات ہے، کسی لفظ کا معنی نہیں ہوتا. 3 انسٹیٹیوشنز کے سربراہوں نے وعدہ کیا تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں، ادارے کے سربراہ کا کیا ہوا وعدہ، اس وعدے کا کوئی معنی بھی ہے یا صرف الفاظ ہوتے ہیں؟ ہم کسی ادارے کی بے ادبی، گستاخی نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کبھی سوچیں گے. صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں. ہمارے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مظلوم کی مدد کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا سایہ اس کے سر پہ ہوگا. جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اسے اپنا پڑوس دوں گا. ہم ان یتیموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہمارے تو ضمیر کا میٹر ہے، ہمارے دین کا، ایمان کا، غیرت کا، تحریک کا، جماعت کا. ہمارا تو جینا مرنا ہے. ہم نے تو آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم تو کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، مگر ہم بدامنی تو نہیں کر سکتے. یا تو بدامنی کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے دہشت گردی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں اور دہشت گردی کے پرچے بھی ان کے واپس ہو جاتے ہیں. یہاں تو یہ کچھ ہوتا ہے. مشکلات صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو پرامن ہیں، جو امن کے راستے پہ چلتے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ علم ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جو ظلم ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا وہ تو ہوا، مگر کتنے پرچے انہوں نے بے گناہ کارکنوں کے خلاف کاٹے، درجنوں کے حساب سے. ان میں جو پرچے جن کے چالان سبمٹ ہو گئے، عدالتوں میں کیس چلے، سب میں ہمارے کارکن بے گناہ ثابت ہوئے، بری ہو گئے، سوائے سرگودا کے ایک کیس کے
کوئی 125 کارکنوں کو ناجائز زیادتی کے ساتھ انہیں سزا دی گئی، جنہیں ہائی کورٹ لاہور نے سب کو بیل پر رہا کر دیا، اپیل پینڈنگ پڑی ہے، جب وقت آئے گا اللہ چاہے گا وہ بھی بے گناہ ہیں، انشاءاللہ رہا ہوں گے۔ جو کیس پروسیڈ ہوئے سارے کارکن رہا ہو گئے، اور 16 کیس ایسے ہیں، 15 سے 16، 9 لاہور میں اور 6 اسلام آباد میں اسی طرح جھوٹے کیس پڑے ہیں بے گناہ لوگوں پر۔ ان کے چالان بھی سبمٹ نہیں ہوئے، ان کی تفتیش بھی نہیں ہوئی، ایف آئی آر پرچے کاٹ کے تھانے میں پڑے ہیں، اور ان ایف آئی آروں کو ختم کرنا صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہوتی ہے۔ اس کا چالان، جس کا چالان بھی سبمٹ نہ ہوا ہو، اس کا پروسیجر نہیں ہوتا، ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ پرچے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ صبح شام کئی بار دہشت گردوں کے پرچے ختم کر چکے ہیں مذاکرات کے ذریعے، پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے ساتھ، مگر پرچے رکھے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ خان صاحب آپ بتائیں، آپ کا بوقت ضرورت کون سا ہے جو اس پر کام آئے گا؟ ان مظلوموں کے پرچے کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ جن کی تفتیش نہیں ہوئی، جن کا چالان سبمٹ نہیں ہوا، جن پر گواہیاں نہیں ہیں، کاروائی نہیں ہوئی پولیس نے، اور تھانے میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان پرچوں کے نام پر جب چاہیں اٹھا لیں گے لوگوں کو۔ آپ بھی ایسے کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ پرچے؟ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ جھوٹے پرچے تو ختم کر سکتے تھے نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات میں میری مداخلت نہیں ہے، مگر یہاں جو تھانے میں بغیر کسی کاروائی کے پڑے ہیں پرچے، وہ تو ختم کر سکتے تھے۔ اس کا ایک ایگزیکٹو آرڈر نہیں دیا۔ ہمارے قاتلوں میں ایک شخص آپ کے دور میں بھی گرفتار نہیں ہوا، آپ کے دور میں معطل نہیں ہوا، کوئی ڈی گریڈ نہیں ہوا، سب کو ترقیاں ملی، سب محفوظ ہیں۔ جن کے خلاف آپ تقریریں کرتے تھے وہی آپ کی حفاظت میں ہیں، ان کو آپ کے دور میں بھی ترقیاں ملی ہیں جیسے پچھلے دور میں ملتی تھی۔ کوئی معطل نہیں ہوا جیسے پہلے معطل نہیں ہوئے تھے۔ پریشان وہ ہیں جو مظلوم تھے، جو بے گناہ تھے، جن کا سب کچھ لٹ گیا۔ پریشان حال اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے۔ میں نے یہ صرف یاد دہانی کروائی ہے ذمہ داران کو، اور میں امید رکھتا ہوں، اچھا پازیٹو سوچ رکھتا ہوں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ خیر کی طرف کوئی قدم بڑھائیں گے ان مظلوموں کے لیے۔ پہلی بار اس جے آئی ٹی میں متاثرین کا موقف لیا گیا۔ میں نے کہا 125 سے 250 کے قریب بیانات قلم بند کیے گئے۔ یہ ساری ایکسرسائز کس لیے ہوئی؟ اس کے بعد ہر چیز معطل پڑی، اور آج 7 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا۔ کوئی اور جماعت ہوتی ہے اور کئی لوگوں کے قتل ہوتے ہیں، اسی نظام کی وجہ سے لوگ سرنڈر کر جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کیسز کی پیروی نہیں کرتا۔ کروڑ روپے کون دیتا رہے وکیلوں کو سال ہا سال پوری زندگی؟ کون پیروی کر سکتا ہے؟ ہر شخص اس ملک کے نظام سے، قانون سے اور اس طریقے کار سے مایوس ہے۔ اس کی وجہ سے طاقتور لوگ دندناتے ہیں، قتل کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، لوگوں کو جانوں سے، خون سے کھیلتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون، کوئی ادارہ ان کا مواخذہ نہیں کر سکتا، چھوٹ جاتے ہیں۔ اور مظلوم، یتیم، محروم، کمزور لوگ الٹیمیٹلی ہار کر، چونکہ ان کو کہیں راستہ نظر نہیں آتا جہاں سے انصاف ملے، وہ دیت لے لیتے ہیں، خون بہا پیسے لے لیتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد جگہ ہے، واحد گھر ہے، واحد ادارہ ہے، واحد تحریک اور تنظیم ہے جس نے نہ آپ کی دیت لی، نہ خون بہا لیا، نہ سرنڈر کیا، نہ سمجھوتا کیا، نہ کریں گے قیامت کے دن تک۔ اگر یہاں سے انصاف نہ ملا تو اللہ کی عدالت سے انصاف ملے گا، اور آپ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے جو مظلوموں کو انصاف دے سکتے تھے مگر نہیں دینے دیا۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہاں نہیں ملے گا تو قیامت کے دن مل جائے گا۔ ہم سرخ رو ہیں، سرخ رو رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی سرخ رو ہوں گے۔ اس عدالت سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا۔ میں بار دیگر میڈیا کے ساتھیوں کے شکریہ کے ساتھ اور حکومت وقت کے ساتھ نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو میں نے ریمائنڈر کے طور پہ کی ہے تاکہ آپ کو یاد دہانی کراؤں اور قوم کو پتا چلے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس کہاں کھڑا ہے، آگاہی کے لیے، یاد دہانی اور آگاہی کے لیے کہاں کھڑا ہے۔ ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ تھے، کمیٹڈ ہیں، کمیٹڈ رہیں گے، مگر جب آپ قانونی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی خبر نہیں بنتی، نہ وہ ٹی وی پہ خبر آتی ہے، نہ وہ کوئی نیوز کا آئٹم بنتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کون سرنڈر کر کے بھاگ گیا، کمپرومائز کر گیا، اور کون مسلسل لڑ رہا ہے، کروڑہ روپے وکیلوں کی ٹیمیں ہائر کرتے کرتے دے رہا ہے اور لڑ رہا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ چونکہ 17 جون کا وقت قریب ہے، میں نے چاہا کہ میں اپڈیٹ دوں، اپنی میڈیا کے بھائیوں کو اور پوری قوم کو آگاہ کروں کہ اس کیس کی یہ پوزیشن ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ جنگ قانونی طریقے سے لڑتے رہیں گے، مایوس نہیں ہے۔ یاد دہانی کرا دی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو خیر پر عمل کرنے، مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔